اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کی بے انتہا حمد و ثنا اور اس کے محبوب ہستیوں پر بے انتہا درود و سلام کے بعد عامر نقوی کا اپنے معزز ناظرین کو سلام پہنچے۔ دوستو، جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ میں ایک بشر بنانے والا ہوں، بشر مین بشرا جلد والا، یعنی مٹی سے ایک آدم خلق کرنے والا ہوں، جب میں اس میں اپنی روح پھونک دوں، روح ہے امر ربی سے متعلق، یعنی اپنا امر اس کو دے دوں، اس میں ڈال دوں، تو تم نے اس کو سجدہ کرنا ہے۔ ایک صاحب حکمت ذات اپنی امانت، کیونکہ اللہ کا امر ہے، روح اپنا حکم کسی خائن کو عطا نہیں کرتی بلکہ امین کو عطا کرتی ہے۔ تو فرشتے اللہ تعالیٰ کے اس حکم کو سمجھ گئے، انہوں نے سجدہ کیا سب نے مل کے، لیکن ابلیس نے سجدہ نہ کیا۔ جب اللہ تعالیٰ نے ابلیس سے پوچھا کہ اے ابلیس، تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا جبکہ میں نے تجھے حکم دیا ہے، تو ابلیس نے بڑی عجیب سی بات کی۔ ابلیس نے کہا کہ انا خیر منہ، کہ میں اس سے خیر ہوں، خلقتنی من نار و خلقتہ من طین، یہ اس کی لاجک اس نے بیان کی ہے۔ ابلیس نے کہا کہ میں اس سے خیر ہوں، اس کی وجہ کیا ہے کہ میں کس وجہ سے خیر ہوں؟ کیونکہ تو نے اے میرے پروردگار، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اس کو تو نے مٹی سے خلق کیا ہے، اسی وجہ سے میں اس سے خیر ہوں، کیونکہ میں آگ سے ہوں۔ حیران کن بات ہے۔ تو آج ہم یہی کمپیئر کرتے ہیں کہ کیا آگ خیر ہے یا مٹی خیر ہے۔ اب ہم سپوز کرتے ہیں 2 دانے لیتے ہیں گندم کے، ایک دانہ ہم مٹی کو دے دیتے ہیں، مٹی میں ڈال دیتے ہیں، ایک دانہ ہم آگ میں ڈال دیتے ہیں۔ اب کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنا نائب بنانا تھا تو کسی امین ہستی کو بنانا تھا۔ اب ابلیس کہتا ہے کہ میں خیر ہوں، تو دیکھتے ہیں اس مثال سے کہ کیا واقعی آگ خیر ہے یا مٹی خیر ہے۔ جو امین ہے اللہ تعالیٰ نے اپنی امانت اسی کو دینا تھی۔ تو جب ہم 2 دانے لیتے ہیں، ایک دانہ آگ میں ڈال دیا، ایک دانہ مٹی میں ڈال دیا، 2 الگ الگ چیزیں ہیں۔ کچھ عرصے کے بعد اگر وہی دانہ ہم آگ سے مانگتے ہیں تو آئی ایم شیور کہ وہ دانہ نہیں ہوگا، آپ کو نہیں ملے گا۔ اگر ملے گا بھی تو اس کی حیت بدل چکی ہوگی، اس کا رنگ بدل چکا ہوگا۔ آگ کی صفت ہے، کیا کرے گی؟ جلا دے گی دانے کو۔ جب دانہ جلے گا اس کا کلر چینج ہو جائے گا، رنگ بدل گیا اس کا۔ جس رنگ میں اللہ تعالیٰ نے وہ امانت دی تھی اس رنگ میں رہی نہیں آگ میں جانے کے بعد۔ اس کے بعد اس میں خیانت اور بھی ہوئی، کیونکہ اس میں سے کافی سارا میٹر جو ہے آرگینک میٹر برن ہو کے کاربن ڈائی آکسائڈ میں بدل کے اس سے اڑ گیا، تو باقی مادے کی مقدار بھی کم بچی۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر وہی دانہ آگ واپس کر بھی دیتی ہے، وہی جلا ہوا دانہ زندگی کے لیے خطرناک ہے۔ اگر انسان وہی جلا ہوا دانہ کھاتا ہے تو بیمار ہوگا۔ اس کے ساتھ ساتھ وہی دانہ مزید آگے نہیں بڑھ سکتا، وہیں پہ ختم ہو گیا۔ آگ میں ڈالنے کے بعد دانہ پھر سے آگے نہیں بڑھ سکتا، اپنی نسل نہیں بڑھا سکتا، پروپیگیٹ نہیں ہو سکتا۔ اس کے بعد اگر ہم مٹی کو دیکھتے ہیں، جو دانہ مٹی میں ڈالا تھا، کچھ عرصے کے بعد اس میں سے ایک پودا نکلا، ہر پودے سے پھر مزید شاخیں نکلیں، اور کم از کم ایک دانے کی جگہ پہ زمین نے، اس مٹی نے ہمیں 100 سے زیادہ دانے دیے، کیونکہ ہر جو شاخ ہوتی ہے اس پہ الگ سے ایک بالی ہوتی ہے گندم کی، اور ہر بالی میں 100 دانے بھی ہو سکتے ہیں۔ تو اگر 7 بالیاں بھی ہوں تو 700 دانے اس زمین نے ہمیں واپس کیے، ہم نے دیا تھا ایک دانہ، اور دانے کتنے واپس ہو رہے ہیں؟ 700 سے 1000 تک کم از کم۔
اب اسی چیز کو اگر ہم دیکھتے ہیں کہ زمین نے ایگزیکٹ وہی دانے، اسی کے جیسے دانے ہمیں واپس کیے، لیکن اتنی برکت کے ساتھ کہ سینکڑوں گنا اس میں برکت پڑی۔ اس کے ساتھ ساتھ اس پروسیس کے دوران مٹی نے کیا کیا، جو پودا اگایا اس سے آکسیجن بھی عطا ہوئی جو زندگی کے لیے بہترین تھی، سبزہ بھی عطا ہوا جو آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے، آنکھوں کو سکون دینے کے لیے ایک اہمیت کا حامل ہے، زندگی کی علامت ہے۔ تو کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ زندگی کو پروان چڑھانا تھا، زندگی کو ختم نہیں کرنا تھا، تو اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یہ امانت مٹی کو دی، آگ کو نہیں دی۔ اب مٹی کی صفت کی سمجھ آ گئی۔ ایک تو جس طرح کا دانہ آپ نے اس کو دیا مٹی کو، اسی طرح کے دانے واپس کیے، ایگزیکٹ انہی صفات کے ساتھ واپس کیے، اسی کلر کے ساتھ واپس کیے۔ ساتھ ساتھ ایک دانے کے بدلے بابرکت بھی اتنی ہے، یعنی فقط امین نہیں ہے بلکہ مٹی بابرکت بھی اتنی ہے کہ سینکڑوں گنا اس نے آپ کو زیادہ عطا کیا۔ فقط بابرکت ہی نہیں ہے بلکہ اس پروسیس کے دوران اتنی خوشنما کہ زندگی کے خوشیوں میں اضافہ کرنے والی، زندگی کے حسن میں اضافہ کرنے والی، کیونکہ جب سبزہ ہوتا ہے تو زندگی کا ایک حسن ہوتا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ نے جو اپنی امانت انسان کو عطا کی ہے، مٹی میں عطا کی ہے، یہ حق تھا، کیونکہ مٹی دراصل امین ہے، فقط امین بھی نہیں ہے، بابرکت بھی ہے۔ اسی وجہ سے آپ دیکھتے ہو، پڑھا تو ہم نے ABC کے گنے چنے الفابیٹس پڑھے، اس سے کتنی چیزیں ہم نے بنا لیں، کتنے الفاظ بنا لیے، کتنی باتیں بنا لیں۔ پڑھی تو ہم نے الف بے، اس کے الفابیٹس پڑھے، حروف تہجی پڑھے، لیکن اس سے کتنے سارے ہم نے فقرے بنا لیے، جملے بنا لیے، کتنی کتابیں لکھ ڈالیں۔ تو اس کا مطلب ہے انسان واقعی ایک بابرکت مخلوق ہے، اور پاکیزگی کے لیے یہ برکت اس میں رکھی گئی ہے۔ لیکن ابلیس نے جو خود خائن تھا، اپنی خیانت انسان میں ڈالنے کی کوشش کی ہے، تاکہ خدا کی طرف سے انسان کو جو ایک امانت عطا ہوئی ہے اس میں خیانت کی جائے۔ تو اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ انسانوں میں سے ایسے لوگ بھی ہیں، میجارٹی ایسی ہے جو اللہ تعالیٰ کے عطا کردہ حکم میں خیانت کرتے ہیں، یا ابلیس کی طرح اپنی سوچ کے مطابق خدا کے حکم کے خلاف ڈٹ جاتے ہیں کہ نہیں، کیونکہ میں آگ سے ہوں تو میں بہتر ہوں، حالانکہ بہتر نہیں تھا، فضیلت اس کی نہیں ہے، خیر نہیں ہے آگ مٹی کے مقابلے میں، جبکہ اس کی سوچ اپنی تھی کہ میں خیر ہوں، جبکہ خدا کا جو امر تھا وہ امین چیز میں عطا ہونا تھا۔ تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مٹی کو، جو کہ خیر ہے، جو بابرکت ہے، جو امین ہے، اس میں رکھا۔ تو اس لیے اپنے آپ کو پہچانے، اللہ تعالیٰ نے آپ کی ذات کو کتنے بہترین نعمات سے نوازا ہے، آپ کے جسم کو بھی، آپ کی ذات کو بھی اس نے امین قرار دیا ہے۔ اسی وجہ سے آپ دیکھیں یہ آگے پروپیگیشن ہو رہی ہے انسان کی، یعنی جسم بھی امین ہے، اسی کے جیسے انسان پیدا کرتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ بابرکت بھی ہے، علم کی بنیاد پہ بھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے کلام خدا جو آپ کو دیا ہے، چاہے توریت کی صورت میں عطا ہوا، انجیل کی صورت میں عطا ہوا، زبور کی صورت میں، قرآن کریم کی صورت میں، صحائف کی صورت میں، کسی صورت میں بھی امر الہی جو آیا ہے اس کو ہم نے پروپیگیٹ کرنا ہے، اس کو اسی صورت میں قائم رکھنا ہے، اس میں تبدیلی نہیں کرنی۔ اگر اس امر الہی میں ہم نے تبدیلی کی تو ہم نے خیانت کی، پھر ہم شیطان کے جیسے بن گئے، آدم کے جیسے نہ رہے۔ تو اس چیز کو تھوڑا سوچئے گا، غور ضرور کیجئے گا کہ ہم اچھائیوں کی پروپیگیشن کے لیے آئے ہیں اور نیگیٹیوٹی کو ختم کرنے کے لیے آئے ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی
नेगेटिव चीज़, कोई गंदी चीज़ अगर ज़मीन पे फेंक देते हो, कुछ अरसे के बाद ख़त्म हो जाती, ये नेचुरल प्रोसेस है। तो आप नेगेटिविटीज़ को ख़त्म करने के लिए आए हैं और पॉजिटिविटी को प्रोपेगेट करने के लिए आए हैं। अपनी ज़ात पे गौर करें, अपने आप को समझने की कोशिश करें और अल्लाह के अम्र में तब्दीली ना करें। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियोस आप तक पहुंचती रहें और हमारा ये साथ इसी तरह से कायम रहे। और अल्लाह ताला की ये नेमात जो हैं, अल्लाह ताला के अहकामात आप तक पहुंचते रहें ताकि रोज़े महशर आप ज़्यादा से ज़्यादा आला मकाम हासिल करने में कामयाब रहें। अल्लाह की अमान में रहें। अल्लाह हाफ़िज़।